آج پاکستان کا خوبصورت بھرپور جمہوری ماحول نظر آیا۔ پاکستان میں جمہوریت اپنی خوبصورت شکل میں نظر آئی جب اپوزیشن لیڈر قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف کی سربراہی میں پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی 2 سالہ کارکردگی کا خوب بھرپور جائزہ لیا، ماہرانہ جائزہ لیا۔ حکومت مخالف تحریکوں یا دھمکیوں کی بات نہیں کی، بلکہ اپنے انداز کی ٹھوس ریسرچ باتیں اپنے تجربے کے ساتھ سامنے رکھی اور حکومت کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے اس کے بارے میں تنقیدی جائزہ پیش کیا۔ خود قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک بڑی بھرپور ٹیم کو لے کے بیٹھے تھے۔ ایک شیڈو کیبنٹ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی بنی ہوئی ہے وہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ بہت ہی متحرک نظر آئی۔ قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 72 سال کے دوران دوسری بار پاکستان کی جی ڈی پی منفی ہو گئی ہے، گندم، آٹے اور چینی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، روپے کی قدر 40% کم ہو چکی ہے اور تیزی سے اوپر جاتی ہوئی معیشت نیچے جا چکی ہے۔ سیکنڈ ٹائم ان پاکستان ہسٹری، یعنی 1952 میں جی ڈی پی اس کی گروتھ نیگیٹو ہوئی تھی اور آج یہ دوسرا موقع ہے 72 سالوں میں کہ ہماری جو جی ڈی پی کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو میں۔ پبلک ڈیٹ وہ 2 سالوں میں اتنا ہے جتنا کہ نواز شریف کے 3 ادوار میں ایک طرف اور ان کا 2 سالوں میں ایک طرف۔ 40% انہوں نے روپے کی قدر کم کر دی۔ چینی کی قیمت 100 روپے سے اوپر چلی گئی ہے اور چینی اب امپورٹ کی جا رہی ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے 72 سال میں کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ابھی ختم نہیں ہوا۔ جو وزیر ہیں انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ یہ بیان دیا کہ 66 لاکھ ٹن گندم ہم نے اکٹھی کی گئی کہاں۔ آج لوگ آٹے اور گندم کو ترستے ہیں، آسمان سے قیمتیں باتیں کر رہی ہیں۔ ابھی چند مہینے پہلے انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی جبکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں زمین پہ آ چکی ہیں۔ بے پناہ انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں تاکہ سرکولر ڈیٹ کو کہیں قابو کیا جا سکے، لیکن سرکولر ڈیٹ نہ قابو آیا اور بجلی کی قیمتیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ بجلی وافر مقدار میں موجود ہے۔ بدترین انکمپٹنس کا نتیجہ ہے کہ آج بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں۔ سعودی عرب کے بارے میں جو وزیر خارجہ نے جو کچھ کہا وہ اتنا غیر مناسب تھا کہ جو عقل جو ہے وہ دنگ رہ گئی۔ انپریزیڈنٹڈ سپورٹ ملی، اس کے باوجود بھی جو پاکستان اس طرح جا رہا تھا یہ نوز ڈائیو بدقسمتی سے جاری ہے۔ پھر متعلقہ شعبوں کے حوالے سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے متعلقہ سابق وزراء رہ چکے ہیں انہوں نے اپنا تجزیہ دیا۔ وزارت خارجہ کے بارے میں خواجہ محمد آصف نے اور پاکستان کے پیٹرولیم اور انرجی ایشوز کے بارے میں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی نے، پاکستان میں سی پیک اور پلاننگ کے حوالے سے جناب احسن اقبال نے جو داخلہ کے بھی وزیر رہے ہیں اپنے شعبوں میں بڑے بھرپور انداز میں پی ٹی آئی حکومت کی خبر لی۔ سب سے بڑا فیلئر پچھلے 2 سال میں جو فورن پالیسی کا ہے وہ کشمیر ہے۔ جن ممالک نے ہماری حمایت کی، ملیشیا میں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا وہاں سے عین وقت، نہ ان کے ساتھ رہے نہ سعودی عربیہ کے ساتھ رہے اور الٹیمیٹلی دونوں جو ہیں وہ دونوں ناراض ہو۔ آتے ہی آپ نے سی پیک کے خلاف جو ہے بیان دینے شروع کر دی، آپ نے اس کو بھی سپیئر نہیں کیا۔ جون 2018 میں پاکستان کا سرکولر ڈیٹ 1026 ارب تھا، آج ملک کا سرکولر ڈیٹ 2200 ارب۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جون اور جولائی میں 1000 میگا واٹ کی جنریشن پاکستان میں ڈیزل سے ہوتی رہی، جس میں ایک وفاقی وزیر کا بھی 250 میگا واٹ کا پلانٹ شامل ہے جو ایشیا کی سب سے مہنگی بجلی بناتے تھے۔ آج وہ پلانٹ بند ہوئے، ایل این جی دی گئی، آج جان بوجھ کر ایل این جی بند کی گئی اور یہ پلانٹ ڈیزل پر چلائے گئے۔ آج اس حکومت نے ہمارے 1000 ارب کے ڈیولپمنٹ بجٹ کو گھٹا کے کتابوں میں 650 ارب کہا ہے، لیکن حقیقت میں تقریباً نصف 500 ارب پہ وہ آ چکا ہے اور اس 50% کٹوتی کے وجہ سے پاکستان کے تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ڈیلے ہو گئے ہیں، ان کی کاسٹ اوور رن ہو رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں کئی ہزار ارب روپے درکار ہوں گے جاری منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے۔ بہت ہی اسپیسیفک الزامات تھے، اسپیسیفک تنقید تھی جو کہ پی ایم ایل این کے جو ماہرین ہیں، جو متعلقہ شعبوں کے ماہرین ہیں انہوں نے کی۔ اس کا جواب سیاسی انداز کا جواب اور سیاسی معاملات کا جواب تو وزیر اطلاعات جناب شبلی فراز نے دیا، مگر جو معیشت سے منسلک معاملات تھے، تجارت سے منسلک معاملات تھے، اس کا جواب جناب حماد اظہر نے دیا حکومت کی جانب سے۔
جون 2018 میں موڈیز نے ان کی 5% گروتھ جس کا یہ کہتے ہیں اس کو ڈاؤن گریڈ کیا. کیوں انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز آپ کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر رہی تھی؟ آئی پی پیز کی ری نیگوشیشن ہم نے کی. یہ سودے ان کی حکومتوں نے کیے ہوئے ہیں ماضیوں نے جو آج ہمارے گلے پاڑ رہے ہیں. کارکے کا مسئلہ انہوں نے خراب کیا جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ریکوٹک کا مسئلہ انہوں نے خراب کیا جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. فیٹف کی گرے لسٹ میں انہوں نے ڈالا جس سے اب ہم انشاءاللہ پاکستان کو باہر نکالیں گے. آج الحمدللہ بڑے سالوں کے بعد پاکستان کا پرائمری اکاؤنٹ سرپلس میں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب سے کم ہو کے $3 ارب پہ آ گیا 2 سال میں. ریزروز جو ان کے دور میں آدھے رہ گئے تھے ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. ہم نے $10 ارب سالانہ قرضے واپس کیے ہیں پہلے اپنے 2 سال میں. جولائی میں الحمدللہ ہماری ایکسپورٹس 6% ان ڈالر ٹرمز پازیٹیو رہی. ہمارا آٹو موبائل سیکٹر جو ہے اس کے اندر 27% کی گروتھ ہے. ہمارے سیمنٹ سیکٹر کے اندر اس سال جولائی میں تقریباً 40% کی گروتھ ہے. فرٹیلائزر میں 22% کی گروتھ ہے. موٹر سائیکلوں کے اوپر گاڑیوں کے اوپر اس وقت ایک ویٹنگ کا ٹائم چل رہا ہے. یہ جو 5 سال میں 27 ارب کی سبسڈی دے گئے تھے شوگر, کیا وجہ کہ آج تک کوئی انکوائری نہیں کی گئی کہ یہ ایکسپورٹ سبسڈی کدھر گئی؟ ہم نے کیا پہلے سال دوسرے سال میں آ کے. حکومت کا معیشت کے حوالے سے جو بہت سب سے اہم معاملہ ہے اس کا تنقیدی جائزہ پیش کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں. مفتاح اسماعیل اکنامکس میں PhD ہیں. PMLN حکومت کے لیے یقیناً ایک ایسٹ ہیں, اس پارٹی کا بھی ایسٹ ہے, اور یقیناً پاکستان کے معاشی معاملات کو بہت کم سیاستدان اس انداز سے سمجھتے ہیں جتنا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سمجھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جس دن آج آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ وہ دن تھا جب پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں چلا گیا. جب آپ گئے تھے تو وہ تقریباً $19-20 بلین کے ڈیفیسٹ کو چھوڑ کے گئے تھے جو کہ حالیہ سالوں کا ایک بدترین ماحول تھا. مگر آج تو یہ سرپلس والا دن تھا, تو آج تو ایک آدھ جملہ کوئی ان کی بہتری کے لیے کہہ دیتے ہیں. شکریہ کامران صاحب. ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن دنوں میں نیب کی جیل میں تھا اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی آپ نے مجھے میری اور شاہد خاقان عباسی کی سپورٹ میں بہت سارے کالمات کہے ہیں اپنے شو میں, تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دوسری گزارش یہ ہے کہ سر ان کے پاس ماشاءاللہ سے ایک فوج ہے اسپیشل ایڈوائزرز کی, اسسٹنٹس کی, اور وہ تمام جو کلمات حکومت کی شان میں کہہ سکتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں. ہمارا کام اپوزیشن کا ہے تو ہم نے وہ بات کری ہے. ہم نے کوئی خدا نخواستہ جھوٹی بات نہیں کری, کوئی الزام تراشی نہیں کری, اور میں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات بھی سمجھائی تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اچھا ہونے سے کیا بہتری ہوتی ہے اور کیا اس میں منفی اس کے انداز ہیں. جس طرح سے یہ کرا گیا ہے کمران بھائی, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایکسپورٹ ایک پیسے کا نہیں بڑھایا 2 سال میں. 40% ڈی ویلیو کرنے کے بعد پہلے سال ان کی ایکسپورٹ ہم سے $500 ملین کم تھی ہمارے لاسٹ ایئر سے. دوسرے سال بھی کووڈ آنے سے پہلے بھی ان کی ایکسپورٹ کم تھی ہمارے سال سے, تو 2 سال پرانی ایکسپورٹ بھی کم تھی. اس کے بعد لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ جولائی انہوں نے بڑا اچھا کیا, 6% گروتھ ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کو مینٹین کرے. میں آپ کو پتا ہے کمران بھائی بہت ویسٹڈ ہوں پاکستان میں, آئی وانٹ پاکستان ٹو سکسیڈ. لیکن اگر 40% ڈی ویلیو کرنے کے بعد یہ لوگ ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے, اور اگر 40% ڈی ویلیو کرنے کے بعد جس ملک میں 50% ٹیکس آپ کو پورٹ سے آتا ہو ادھر ٹیکس نہیں بڑھا سکتے. آپ کے شو میں شبر زیدی صاحب آئے تھے, میں بھی حاضر ہوا تھا, وہ کہہ رہے تھے 5500 ارب روپے جمع کریں گے. اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. پہلی مرتبہ کامران بھائی یہ ہوا ہے کہ 2 سال تک انہوں نے ہمارے ٹیکس کے نمبر کو بھی ابھی تک وہ نہیں کرائے, ایکسیڈ نہیں کرائے. اور آپ یہ دیکھیے کہ نہ ٹیکس بڑھایا ہے نہ ایکسپورٹ بڑھائی ہے. ہاں میں جانتا ہوں کہ امپورٹ کم کر دی, لیکن امپورٹ کم کرنے کی کیا کاسٹ ہے کہ آپ نے گروتھ ختم کر دی, نیگیٹو گروتھ لیا ہے. میں بچوں کی فیس بڑھانے کے لیے اگر بچوں کو اسکول سے نکال دوں اور میں یہ کہوں کہ میں نے خرچہ بچا لیا, تو یہ کون سی دانشمندانہ بات ہوگی؟ یہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. مفتاح صاحب ابھی آپ نے کئی بار ایکسپورٹس کی بات کی ہے, ایکسپورٹس کی بات کر لیتے ہیں, مگر آپ تو وہ حکومت ہے جس نے کہ 2013 میں جس لیول پہ ایکسپورٹس شروع کی تھی اور جب 2018 میں گئے اسی جگہ پہ آپ چھوڑ کے گئے, جو کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کے لحاظ سے بدترین 5 سال تھے. آپ کیسے ایکسپورٹس کی اس معاملے میں تنقید کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے ایکسپورٹس کا بیڑا غرق کر دیا اپنے 5 سالہ دور میں؟ سر جتنا ہم نے بیڑا غرق کیا اس کے بعد انہوں نے 40% چیزیں سستی کرنے کے بعد ایکسپورٹ کم کر دی. تو جو بھی آپ ہم کو ڈانٹیں, ہم کو اگر 100 جوتے ماریں تو ان کے 1 سے 1 جوتے لگتے ہیں نا. 2% انہوں نے پہلے سال کم ہی کری تھی نا, 40% وہ مگر یہ وہ سال ہے نا بھائی, یہ تو ماننا پڑے گا کہ پچھلے 6 مہینے ہم کووڈ میں رہے ہیں. دنیا میں کیا ہوا ہے ابھی آپ منفی گروتھ کی بات کر رہے ہیں. پوری دنیا کی گروتھ دیکھیں کدھر گئی ہے, امریکہ کی دیکھیں اور پھر یورپ کی دیکھیں,
اور پھر اگر آپ اس کے اندر یہ 6 مہینے آپ کووڈ کے دیکھیں، پھر اس کے بعد 6 مہینے جو اکانومی کا جو $20 بلین کا ڈیفیسٹ تھا اور جس طرح کی کیفیت تھی اور جو IMF میں جانا تھا اور جو سسٹیننس کے معاملے تھے اس کو ڈالے، پھر انڈیا کا حملہ ہو گیا تھا پچھلے 19 کے پہلے 3 مہینوں کے دوران ہم جنگی کیفیت کے اندر تھے، تو اس پوری کیفیت کے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اتنا برا حال نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن وہ کوئی قابل فخر آپ کی بھی جو آپ جس حالت میں پاکستان کو چھوڑ کے گئے تھے معاشی طور پہ، وہ کوئی قابل فخر کیفیت تو نہیں تھی۔ کامران بھائی، ایک تو یہ کہ میں 18-19 کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ دنیا میں کووڈ کا نام کسی نے نہیں سنا تھا، اس میں انہوں نے ایکسپورٹ کم کری ہے، ٹھیک ہے، جب یہ کہتے تھے کہ ہم، اور آپ نے دیکھا کہ بے تحاشا چینی ایکسپورٹ بھی کر دی اس سال میں، اس کے باوجود بھی، اور بڑی ہم لوگوں کو تانے دیے کہ آپ نے ایکسپورٹ کم کری اور آپ نے ڈالر روکا، اور انہوں نے 40% ڈیویلیو کر دیا، اور ایکسپورٹ جو تھی وہ ہم سے $500 ملین کم کری تھی۔ 18-19 کی بات کر رہا ہوں۔ 19-20 اس کرنٹ ایئر کے اندر میں آپ کو فروری تک بتا رہا ہوں، فروری تک تو کورونا نہیں تھا نا، فروری تک، جولائی سے فروری تک بھی ان کی ایکسپورٹ جو تھی وہ ہماری جولائی کی فروری سے کم تھی۔ اس کے بعد اگر 4 مہینے کم ہوئی، میں اس پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں، مبارکباد دے رہا ہوں کہ جولائی میں انہوں نے اچھا کر لیا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے نا کہ ایکسپورٹ انہوں نے کم کری، یہ بات تو طے ہے نا کہ انہوں نے ٹیکس کم لیا، جبکہ یہ دعوے جو بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے ٹیکس کم لیا ہم سے، اور ہم سر 5.5% پہ چھوڑ کے گئے تھے گروتھ۔ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا انہوں نے بڑا ہوا بنا لیا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت سارے ممالک کا ایز اے پرسنٹیج GDP ہم سے زیادہ تھا، اس کو آپ آہستہ آہستہ لے کے آتے۔ آپ نے یہ جو آپ نے کیا کرا ہے، ماں سوائے اس کے کہ آپ نے امپورٹ بند کر دیے اور امپورٹ مہنگے کر دیے، جس سے انڈسٹریل پروڈکشن کم ہوئی دونوں سال، پہلے سال 2.5% اور پچھلے سال 10.5%، جس کے اندر چلیں اگین کرونا کے 4 مہینے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، تو آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہوئی۔ کامران بھائی، آپ نے شو کریں، آپ نے کتنی تجاویز دی ہیں کہ بھائی انٹرسٹ ریٹ کم کرو، 13% انٹرسٹ ریٹ کرنے کا کیا فائدہ مل رہا تھا؟ آج کم ہوا ہے تو چلیے نا تھوڑی سی معیشت، تو یہ ان کی غلطیاں ہیں نا۔ وہ 13% جب انٹرسٹ ریٹ کرا تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا؟ حکومت پاکستان کو۔ میں 1500 ارب روپے سود دے کے گیا تھا، انہوں نے ڈبل کر دیا۔ اور سود پہ اگر بات کر لیں اور ڈیٹ پہ بات کر لیں تو جو ہم نے 5 سالوں کے اندر 5 سالوں میں 10,000 ارب روپے لیے تھے، انہوں نے 2 سالوں میں کامران بھائی 12,000 ارب روپے بڑھا دیے، اس قوم کو مقروض کر دیا۔ 40% انہوں نے وہ کرا جو 70 سال میں ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ ڈیٹ کے بعد کیا بنایا ہے انہوں نے؟ ہم نے بکی بلوکی حویلی بہادر شاہ بنایا ہے، ہم نے سڑکیں بنائی ہیں 1700 کلومیٹر کے موٹر وے بنائے، بلوکی بہادر شاہ تو بنایا ہے مفتہ بھائی، اس کی ٹرانسمیشن اور اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کی کنزمپشن، اس پاور کی کنزمپشن، جتنی ہم بجلی بنا رہے ہیں وہ بھی تو بنا کے دے کے جاتے نا۔ آخر یہ بجلی بنا رہے تھے تو اس کو ٹرانسمٹ بھی کرنا تھا، اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا تھا، اس کا بھی تو نظام چاہیے تھا۔ جی سر، اب بالکل کامران بھائی آپ کی بات درست ہے، اور کچھ دنوں پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ اسد عمر صاحب نے ایک بڑا مبارکبادی قوم کو میسج دیا تھا کہ ہم نے 23,500 میگا واٹ بجلی بنا کے ڈسٹریبیوٹ کر لی، تو انہوں نے تو کوئی ٹرانسمیشن کیبلز نہیں لگائے نا، ہم نے ہی لگائے نا، انہوں نے تو کوئی ڈسٹریبیوشن پہ کام نہیں کیا نا، ہم نے کیا ہے نا، ہم نے لوڈ سینٹرز کے پاس وہ لگائے تاکہ ٹرانسمیشن پہ زیادہ خرچہ نہ کرنا پڑے، ہم نے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو بہتر کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ TND لاسز، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز 22% تھے جب ہم آئے تھے، 18% پہ چھوڑ کے گئے تھے، یہ نیپرا کے نمبرز ہیں، 18% سے انہوں نے 19 کر دیا ہے۔ تو مطلب یہ عمر ایوب بھائی جو ہیں وہ بلکہ تقریر کریں، شوز پہ جائیں، لیکن یہ لمحہ فکریہ ان کے لیے بھی ہے کہ جو مسلم لیگ نون 22 سے 18 لائی تھی، آپ 18 سے 19 لے گئے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ ہم تو بہت برے تھے، جو آپ اگر اچھے ہیں تو 18 سے 15 ہونے چاہیے تھا۔ ایک بھی IPP ان کا تو نہیں ہے نا ابھی تک، یہ جو IPPs آپ چھوڑ کے گئے ہیں، جو ریٹ آف ریٹرنز آپ چھوڑ کے گئے ہیں، یہ 17.5% ڈالرائز ریٹرن جو ہمیں ماشاءاللہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں، یہ کیسے سسٹین کریں گے؟ کیسے آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ 17.5% ہم ڈالرائز ریٹرن دیں گے، جو کہ بڑھ کے شاید 17.5% سے بھی کہیں زیادہ ہے؟ جی کامران بھائی، 17% سے بھی زیادہ، یہ آپ کی بات درست ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ جو پہلا اگریمنٹ حکومت نے کیا وہ 2002 کی پالیسی میں تھے، جب میرے خیال سے آپ یہ بھی مانیں گے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی، مشرف صاحب کی حکومت تھی، اور ہمارا انفلوئنس پالیسی کے اوپر بہت کم تھا۔ اس سے پہلے جو تھا وہ 1994 کی پالیسی میں تھا، جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں تھا۔ ہم نے جو 3 پلانٹ لگائے، بکی بلوکی حویلی، وہ تو حکومت کے پلانٹ ہیں، آپ چاہیں تو اس کا ریٹ آف ریٹرن کم کر دیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کامران بھائی کہ جو نیپرا نے کاسٹ دی تھی، میکسیمم کاسٹ، اس سے ہم نے $1.5 بلین سستا لگایا ہے، جی کے سستے ترین پلانٹ لگائے، اور آج بھی اگر آپ ٹوٹل کاسٹ دیکھیں تو وہ سستے ترین بجلی پاکستان میں بناتا ہے، ماں سوائے کول کے، جو کول اس سے بھی سستی بناتا ہے۔ اور ایک اپنی اور گزارش کر دوں کہ سر اگر یہ جو پنجاب میں LNG اور گیس پہ 4 سسٹرز جس کو کہتے ہیں وہ چل رہے تھے پلانٹ، اس کو ڈیزل سے بنا کے بجلی بنائیں،
میں آپ یہ بتائیں کہ 1,000 میگا واٹ کی بجلی جون جولائی میں وہ ڈیزل سے پلانٹ چلا کے بنا رہے تھے کیونکہ انہوں نے کسی وجہ سے LNG امپورٹ نہیں کیا. تو اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہے نا. جو چیز ہم چھوڑ کے گئے تھے کہ آپ 13 روپے میں بجلی بنا سکتے ہیں, وہ اگر آپ 30 روپے میں بنا رہے ہیں سر, اور پھر سرکولر ڈیٹ ڈبل ہو جاتا ہے 2 سالوں میں, تو پھر آپ ہم کو برا بھلا کہہ دیں, لیکن حقیقت تو اس سے کچھ اور ہے نا. ہم 5 سال کے اندر چینی 55 روپے کی چھوڑ کے گئے تھے نا, ہم آٹا 35 روپے کا چھوڑ کے گئے تھے. ہمارے زمانے کے اندر آپ کو روز ٹماٹر کی قیمت کے اوپر کرائسس تو نہیں آ جاتا تھا, دالیں مہنگی تو نہیں ہو جاتی تھی. پاکستان کی ڈالر میں پر کیپیٹا GDP کم ہو گئی ہے, انفلیشن کی وجہ سے پرچیسنگ پاور لوگوں کا کم ہو گیا ہے. یہاں پہ بھوک بڑھ گئی ہے, یہاں پر بے روزگاری بڑھ گئی ہے, یہاں پہ غربت بڑھ گئی ہے. یہ باتیں تو حقائق ہیں نا. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ویسے تو معیشت پہ اور خزانے پہ بات کی ہے PMLN کی طرف سے, اور اس کی آپ نے ایکسرے نکالا PTI گورنمنٹ کا, لیکن کیونکہ آپ PMLN کو یہاں شو میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو جو دوسرے معاملات ہیں, مثال کے طور پر فارن پالیسی کے معاملات ہیں, یہ وہ سیکٹر ہے جس میں 4 سال تک آپ نے وزیر خارجہ نہیں رکھا, اور اتنا بار بار کہا گیا نواز شریف صاحب سے کہ خدا را کوئی ایک فل ٹائم وزیر خارجہ رکھے, مگر نہیں رکھا. پھر آخر میں پارٹ ٹائم جناب خواجہ آصف کو یہ دیا گیا, اور اس دوران آپ دیکھیں کہ جو ہم آئسولیٹڈ تھے پورے ریجن میں, سارک کے تمام ممالک کے ساتھ ہمارا 0 تعلقات تھے. آج ہم ایران کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہو گئے ہیں, بہترین تعلقات. بنگلہ دیش کے ساتھ بریک تھرو ہو گیا ہے, نیپال جو ہے وہ انڈیا سے ناراض ہو گیا ہے, سری لنکا ناراض ہو گیا ہے. یہ سارے جو سارک ممالک ہیں یہ ہم سے کلوزسٹ ہو گئے ہیں. UAE سے آپ نے تعلقات ختم کر دیے تھے. 5 سال تک ایسا لگتا تھا کہ UAE سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کا. تو وہ جو فارن پالیسی کی جو ویکنیسز تھے, اور آج جو کیفیت فارن پالیسی کے حوالے سے اوور آل بھی جو اگر آپ دیکھیں جو بہتر نظر آ رہی ہے, وہاں تو آپ کریڈٹ دینا عمران خان کو. سر میں جن لوگوں نے پاکستان کی فارن پالیسی بہتر کری ہے میں ان کو کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بہتر کری ہے تو عمران خان کو کریڈٹ دے دیں, مجھے کوئی اس پہ شرم نہیں ہے. لیکن جنہوں نے بہتر کری ہے, جو UAE سے سعودی سے پیسے لے کے آئے تھے, جب شاہ محمود قریشی صاحب نے جو سعودی کے بارے میں اپنے کلمات ادا کرے تھے, اس کے بعد جو ہوا یہ آپ سب کے سامنے ہے. وہ دیکھیں, میں تو اتنا فارن پالیسی کے بارے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن شیرین مزاری صاحبہ جانتی ہیں, انہوں نے بھی PhD کری ہے. ان کی تنقید کو تو جواب دے دیں نا یہ لوگ جو وہ کشمیر کے بارے میں کرتی ہیں. اور آپ یہ بتائیے کہ شاہ محمود قریشی جیسے منجھے صاحب جو ہیں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, یہ کیا مناسب ہے؟ وہ ٹھیک ہے, میں دیکھیں I want پاکستان to have good relations, respectable good relations, اور اگر وہ کوئی چیز اچھی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں, ہم کو کوئی شرم نہیں ہے اس میں کہتے ہوئے کہ یار اچھا چلو آپ کا UAE سے اچھا ریلیشن ہو گیا, یا آپ کا سعودی سے اچھا ہو گیا, یا آپ کا چین سے اچھا ہو گیا. لیکن میری گزارش یہ ہے سر کہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح ریلیشن اچھے ہوئے ہیں اور کس کے زبانوں سے برے ہوئے ہیں. کس منسٹر نے کہا تھا کہ سارے سودے روک دیں گے چائنا کے, اور پھر کس کو جا کے ریپیئر کرنا پڑا. کس منسٹر نے جانے کے بولا کہ میں اپنے قد سے بڑی بات کر کے سعودی کو ناراض کروں گا, پھر کس نے جا کے روکا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کامران بھائی, آپ نے بھی ٹویٹ کرا ہوا ہے ہائیبرڈ والا. تو یہ سر اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں, عمران خان کو کریڈٹ دے دیتے ہیں, شاہ محمود قریشی کو کریڈٹ دے دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارا فارن آفس نے کرا ہے بس, لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہے.